نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جس جہاد کا تذکرہ آپ نے سنا پیچھے بھی آیات میں، اس کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ طالوت جو تھے وہ بادشاہ تھے اور حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں بادشاہ مقرر کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور یہ 70,000 نوجوان کو لے کر جہاد کے لیے چلے تھے جالوت سے مقابلے کے لیے اس کی قوم سے، کیونکہ انہوں نے ان پر بڑا ظلم کیا تھا۔ اب یہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں مفسرین فرماتے ہیں اس میں تھا، اور جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت جو بادشاہ تھا اس نے انہیں خبر دی کہ ان قریب ایک نہر آئے گی۔ اب یہ دیکھیے جہاد میں جانے سے پہلے ان 70,000 مجاہدین کی آزمائش اللہ کی طرف سے ہوئی، اور کیا ہوئی وہ اس آیت میں آیا کہ ان کے لیے پھر وہ نہر آئی تو آپ نے فرمایا ان قریب یہ امتحان کا تمہارا وقت ہے اور اس میں سے پانی نہ پینا۔ طالوت یہ سب کچھ کس طرح بتا رہے تھے؟ وہ حضرت شموئیل علیہ السلام پر جو وحی آ رہی تھی، اور حضرت شموئیل آپ کو بتایا، آپ نے اپنے لشکر والوں کو بتایا اور بتایا کہ اس نہر جس نہر سے ہم گزریں گے اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا۔ اور یہ اب کیونکہ ان کے لیے امتحان آ گیا، اب شدید پیاس لگی ہوئی تھی، تو جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ آزمائش ہے، اگر تم یہاں پانی پینے پر ثابت قدم رہے تو تم آئندہ بھی ثابت قدم رہو گے اور سختیوں کا تم مقابلہ کر سکو گے، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا تو وہ آئندہ بھی وہ نافرمانی کرے گا اور آئندہ وہ سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ آپ نے یہ ساری بات اپنے ان 70,000 نوجوانوں کو سمجھا دی اور صرف کہا کہ چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر سیر ہونے کے پینے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ نہر آ گئی تو اس قوم کے اکثریت اس امتحان میں قرآن بتاتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئی اور انہوں نے جی بھر کر وہ پانی پی لیا، اور ان میں سے صرف 313 افراد ایسے تھے کہ انہوں نے صبر کیا اور ایک چلو پانی جس طرح کہا گیا تھا
ایک چلو ہی صرف تھوڑا سا وہ پی لیا اور اس پر انہوں نے گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے دل جو تھے، اب یہ ایک چلو سے حاصل کیا ہوا، اس امتحان میں انہیں انعام کیا ملا؟ ایک چلو پانی پیا، اب جہاد تو آگے ہے، لیکن ان 313 کے دل اور ایمان کو اور قوت حاصل ہو گئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے۔ لیکن باقی جو تھے جنہوں نے سیر ہو کر پانی پیا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تھوڑا سا ہی چلے تھے، نہر پار ہوئی، اب ان کے ہونٹ جو تھے وہ کالے ہو گئے اور ان کی پیاس اور بڑھ گئی، اور جو وہ جذبہ لے کر چلے تھے، اب ان کے اندر وہ پانی پینے کی وجہ سے بزدلی آ گئی، اور انہوں نے آگے دیکھا جالوت کے لشکر کو اور ان کی کثرت و طاقت کو دیکھا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ چلے تو تھے جہاد کے لیے، لیکن اب وہ ان کے سامنے آ کر وہ کہنے لگے ہم جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن وہ 313 جو تھے کہ جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا، قرآن کہتا ہے انہیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق تھا اور وہ اللہ کی رضا کے مشتاق تھے، تو وہ ان کو ایسا ہوا کہ وہ انہوں نے ایسا ہی کہا جس طرح کہا کہ چھوٹا گروہ ہی اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے وہ غالب آ جاتا ہے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب وہ لشکر مومنین کا اور ان کافروں کا آمنے سامنے ہوا، تو یہ جو 313 تھے مومنین، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کتنی پیاری کی ہے، یہ ہم بھی چاہیں تو ہم اپنا وظیفہ بنا لیں کہ ہمیں صبر نہیں آتا تو ہم بھی یہ دعا مانگا کریں۔ انہوں نے یہ دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے، یعنی ہم پر صبر ڈال دے۔ یہ اللہ کی طرف سے بندے کو صبر ملتا ہے، تو ہمیں بھی صبر کی دعا اللہ سے اس طرح مانگنی چاہیے اور ثابت قدمی مانگنی چاہیے۔ اس قوم نے جو 313 مومنین تھے، انہوں نے ثابت قدمی کی دعا مانگی اور کافر قوم کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی کہ ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی حمایت اور نصرت انہوں نے مانگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آگے سنیے۔ قرآن کہتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں جب دونوں لشکر جو تھے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد طلب کی، اور مقابلہ کرنے والا وہ طلب کیا کہ جالوت نے کہا کون میرے سامنے آئے گا بنی اسرائیل میں سے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ اب وہ جو 313 تھے ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کو ہٹا کر باقی کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جب جالوت کا وہ جسم دیکھا، تو جالوت وہ تھا بڑا جابر، اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں وہ بڑا طاقتور اور شیزور یعنی بڑا زور والا، اور قوی الجثہ یعنی بڑے جسم والا، اور قد آور بھی تھا، یعنی اس کو دیکھ کر ہی بندہ گھبرا جائے، وہ ایسا تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں، کیونکہ وہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اب میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا، اور جو مجھے بادشاہت ملی ہوئی ہے اس میں سے آدھا ملک اسے بادشاہت میں دے دوں گا۔ اب یہ جالوت کو قتل کرنے کی یہ انعام طالوت نے رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر حضرت طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے دعا کیا، جب یہ اعلان کیا اس کے باوجود بھی کوئی سامنے نہ آیا۔ اب اللہ کے نبی سے حضرت طالوت نے پوچھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ کون جالوت کو قتل کرے گا۔ تو جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا، ان کا نام آتا ہے، طالوت کے وہ لشکر میں تھے، اور ان
کے تمام فرزند بھی موجود تھے، اللہ کی طرف سے پتہ چلا کہ جالوت کو داؤد علیہ السلام انہیں قتل کریں گے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کا انعام بھی دیکھیے کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی ملے گی، بادشاہت بھی ملے گی، اور کیسے ان کی بیٹی ان کے نکاح میں آئے گی۔ کیا اللہ کا نظام ہے، میدان جہاد ہے، لیکن اس کی وہ حکمت دیکھیے رب کی کہ کیا اس کا ایک وہ پورا نظام ہے کہ کس طرح ترتیب ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ میدان جہاد میں آئے ہوئے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں وہ سب سے چھوٹے تھے اور اس وقت وہ بیمار بھی تھے، لیکن میدان جہاد میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کا رنگ بھی زرد ہو رہا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے یعنی داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کر دیں تو میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، حضرت داؤد نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور آپ جالوت کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ اس نے مقابلے کے لیے بلایا تھا۔ جب آپ لڑائی کے لیے صفیں بن گئی تو مفسرین کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں ایک گوپن یعنی پتھر پھینکنے والی وہ رسی تھی، آپ وہ لے کر صرف جالوت کے سامنے آئے۔ اب دیکھیے اللہ مدد کیسی کرتا ہے، حالانکہ کمزور ہیں اس وقت اور بیمار بھی ہیں، لیکن جب جالوت کے سامنے آئے، وہ جالوت کا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کیسا قوی الجثہ اور زور آور تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جب اس کے سامنے آئے تو مفسرین کہتے ہیں پہلے تو وہ آپ کو دیکھ کر اس کے دہشت پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی اللہ نے وہ رعب و دبدبہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے نبی کو عطا کیا، تو اس نے جالوت نے متکبرانہ باتیں کی تو آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا، آپ نے اس رسی میں ایک ہی صرف پتھر جو اس میں رکھ کر وہ اس کی طرف پھینکا اور وہ اس کی پیشانی پر لگا اور وہ اس کی پیشانی کو وہ پتھر توڑتا ہوا پیچھے سے نکل گیا اور وہ اسی وقت وہ مر گیا جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اٹھا کر حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا اور آدھا ملک آپ کو وہ پیشکش جو کی تھی وہ آدھے ملک کی سلطنت عطا کر دی۔ یہ دیکھیے اللہ کہاں سے عزتوں کے تاج عطا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پھر ایک مدت تک آدھے ملک کر آپ کی بادشاہت رہی اور طالوت نے ایک مدت کے بعد وفات پائی، تو پھر آپ کو پورے ملک کی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی دی، سلطنت بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی عطا کی۔ اس کا آگے سورہ انبیاء میں آئے گا، اس کا پورا آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور پھر اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے داؤد کو جو چاہا سکھا دیا، اور حضرت داؤد وہ ہیں اللہ کے نبی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو آسمان کے پرندے جہاں ہوتے تھے وہیں رک جاتے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی، اور انہیں ہنر ایک اللہ نے سکھایا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا تھا اور وہ نرم ہو جایا کرتا تھا، آپ جو چاہتے تھے اس لوہے کو اسے بناتے تھے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ وہ آپ زیرہ بنایا کرتے تھے جو وہ میدان جہاد میں، اور اسے بیچ کر اپنی آمدنی کا وہ بندوبست کیا کرتے تھے۔ اس پورے واقعے سے کیا پتہ چلا؟ اس سے مفسرین کہتے ہیں 4 باتیں پتہ چلی۔ نمبر 1، ثابت قدمی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ اس آیت سے پتہ چلا، تو اس لیے ہمیں بھی ثابت قدمی اللہ سے ہمیشہ مانگنی چاہیے، کیونکہ قبر میں بھی بندے کو ثابت قدمی ہی کام آئے گی، دنیا میں بھی اس نیکی پر انسان ثابت قدم رہے یہی کام آئے گی، اور انسان گناہوں سے بچے اور ثابت قدمی دکھائے یہی کام آئے گی، یہ سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ دوسری بات جو اس سے پتہ چلی کہ جہاد سے پہلے آزمائش کر لینا بہتر ہے، عین وقت پر اگر کوئی بزدلی دکھائے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، تو اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو حالت امن میں فوج کی روزانہ تربیت ہو ہی رہی ہوتی ہے، جو فوجیوں کی مشق ہوتی ہے تاکہ وہ مشق کرتے رہیں، تاکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ حالت جنگ میں فوج والے کچھ کر نہ پائیں، تو فوجیوں کی ٹریننگ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے انسان کو ہمیشہ طاقتور رہنا چاہیے اور مومن کو قوی ہونا چاہیے، یہ نہ کہ سست ہو کر بیٹھ جائے، تو یہ بھی پتہ چلا۔ تیسری بات مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ کسی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان سے گزار لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی مفسرین نے مثال دی کہ گرمیوں کے روزے رکھنا یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ کہتے ہیں ہلکے گرم موسم میں روزے رکھ کر تم
مشق کرتے رہا کرو تاکہ گرمیوں کے کبھی روزے تمہارے اوپر آئیں تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ بڑی چیزوں پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کرنا سیکھ لو۔ یہ قرآن نے یہ نفسیات کا ایک اصول ہمیں دے دیا کہ زندگی کے تمام معاملات میں تمہیں صبر سیکھنا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کرنا سیکھ لو تو تم بڑی بڑی چیزوں پر بھی صبر کرنا تمہیں آ جائے گا اور سینکڑوں معمولات کو تم اپنے قابو میں کر سکتے ہو۔ یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کسی کا سخاوت کرنے کا دل نہ کرتا ہو تو وہ تھوڑا تھوڑا روزانہ کرے، اللہ اس کے دل کو کھول دے گا۔ کسی کو قرآن پڑھنے کا دل نہ کرتا ہو، روزانہ 1 آیت 2 آیت پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی روزانہ عادت بن جائے گی 1 رکوع پڑھنے کی۔ اگر اسی طرح بہت سے ایسے حضور پر درود پاک کا لے لیں کہ حضور سے ہمارا کنیکشن جڑا رہے، اب کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تو روزانہ 10 بار پڑھ لے۔ حدیث پاک میں 10 بار کا بھی آتا ہے، 3 بار کا بھی آتا ہے۔ کوئی 3 بار پڑھے گا، جیسے ہم روزانہ 12 بار کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ ایک سیکوینس اور یہ روزانہ کا حضور کی بارگاہ میں درود پاک پہنچتا رہے۔ اس طرح کے ہزاروں کام ہیں، بندہ روزانہ کرے، مستقل مزاجی سے کرے۔ اور چوتھی بات جو اس آیت سے پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اپنے رب پر کرنا چاہیے۔ اور اس جہاد کا مقصد اللہ نے بتایا، کیا مقصد بتایا، یہ جہاد کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ جہاد کی حکمت یہ ہے کہ جہاد میں ہزاروں مصلحتیں ہیں۔ اگر گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت برباد ہو جاتے ہیں، اگر کسی کی بیماری لگ جائے اس کا آپریشن کر کے اس کا وہ فاسد چیز نہ نکالی جائے تو پورا جسم بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر چور ڈاکو نہ پکڑے جائیں تو کبھی بھی امن ہو نہیں سکتا، تو چور ڈاکو کو پکڑ کر امن قائم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جہاد اس لیے اللہ نے رکھا تاکہ جیسے مغرور پیدا ہوتے ہیں، جیسے جالوت مغرور تھا، فرعون مغرور تھا، نمرود مغرور تھا، تو یہ باغیوں اور سرکشوں کو جہاد کے ذریعے نہ دبایا جائے تو کبھی بھی اچھے لوگ جی نہیں سکتے۔ یہ کیونکہ بنی اسرائیل میں اچھے لوگ تھے، یہ انہیں جینے نہیں دیتے تھے، ان کے شہروں کو چھین لیا، ان کے بچوں کو ان سے دور کر دیا، اسی لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ کی جو ساری کائنات میں تکوینی حکمتیں جاری و ساری ہیں، بندہ غور کرتا رہے تو اسے اپنے رب کی قدرت کا پتہ چلے گا، میرا رب جو ہے وہ کیسی شان والا ہے۔ اور آخری آیت دوسرے پارے کی، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں گم شدہ تاریخی حالات اور علوم غیبیہ کا عطا ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ نے نہ علم تاریخ کا علم حاصل کیا، نہ کسی مورخین کی صحبت میں جا کر بیٹھے کہ یہ قرآن کے جو واقعات ہیں کسی مورخ نے حضور کو نہیں بتائے بلکہ اللہ نے عطا کیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا جو ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور صاحب وحی ہیں، یہ قرآن کی آیت سے پتہ چلا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور آج دوسرا پارہ مکمل ہوا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا سکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے والا بنا دے، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، ہمیں اخلاص 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 کی دولت عطا فرما، ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرما، حب جاہ سے خود پسندی سے محفوظ فرما، ہر برائی جو ہمارے اندر ہو مولا کریم جو ہمیں تیری رحمت سے دور کر دے اس برائی سے ہمیں دور کر دے۔ مولا کریم ہمارے اندر ساری برائیاں دور کر دے، ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والی زندگی رضا والی موت عطا فرما۔ رب کریم مولا کریم قرآن پاک کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے، ہمارے گھروں کو منور کر دے، جب اس دنیا سے ہم جائیں ہماری قبر بھی منور ہو اور اسی قرآن کے نور میں کل محشر کے میدان میں ہم حاضر ہوں۔ رب کریم ہمیں باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باحیا بنا دے، باکردار بنا دے، ہمارے ضرب کو وسیع کر دے، ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ رب کریم درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی